بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز میں خشوع و خضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہر شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ نماز بھی ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ نماز کی اس باطنی حقیقت کا نام قرآن و سنت کی زبان میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع کا لفظی معنی معافی، اطاعت کرنا، جھکنا، عجز و انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ اس کا کیفیت کا تعلق دل اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اور اس کی ہیبت و جلال سے مغلوب ہو کر اپنے منعم حقیقی کی بے پایاں بخششوں، احسانات کے شکریہ میں مصروف ہونے کے ساتھ عجز و انکساری اور بے چارگی کا اعتراف بھی کرے، جس میں خشوع یہ ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہی سر جھک جائے، نگاہ نیچی ہو جائے، آواز پست ہو، جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو، اور ان تمام آثار بندگی کو اپنے جسم پر طاری کرنے کے بعد اپنی حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا پیکر بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب ذوالجلال سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں خشوع کی عملی نمونے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت علی بن حسین علیہ رحمہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو فرماتے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ کو آبرو کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، موت کے فرشتے کو پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ پھر امید و خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ